کیا بین الاقوامی قانون موجود ہے یا کیا یہ ایفیکٹو ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قانون، کسی چیز کو آپ قانون اس وقت کہہ سکتے ہیں جب اس کے پیچھے امپلیمنٹنگ فورس ہو۔ امپلیمنٹنگ فورس سے مراد یہ ہے کہ ڈنڈا ہو۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ آپ یہ کہیں پاکستان میں اگر یہ قانون ہے کہ جی چوری کرنا جرم ہے، آپ نے قانون کی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ چوری کرنا جرم ہے یا ڈکیتی مارنا جرم ہے، لیکن اگر کوئی پولیس نہیں ہوگی چور کو پکڑنے والی تو کیا وہ قانون کہلا سکتا ہے؟ کیونکہ لازم بات ہے، تو ڈنڈا اگر پولیس کا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ قانون ہے؟ تو انٹرنیشنل لاء پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ممالک میں تو جب قانون بنتے ہیں، جیسے پاکستان میں قانون بنے گا، امریکہ میں قانون بنے گا، تو وہاں پہ پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے۔ کوئی چوری کرے گا پولیس پکڑ کے لے جائے گی، کوئی ڈکیتی مارے گا پولیس پکڑ کے لے جائے گی، کوئی قتل کرے گا پولیس پکڑ کے لے جائے گی، کوئی جعلسازی کرے گا پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ لیکن بین الاقوامی قانون میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بین الاقوامی فوج نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک غلطی کرتا بھی ہے یا جرم کرتا بھی ہے، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتا بھی ہے، تو آپ اس کو کیسے پکڑیں گے؟ ویسے انہوں نے ادارے بنائے میں بین الاقوامی کورٹ ہے، ٹھیک ہے، ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل فوج نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل پولیس نہیں ہے جو کسی کو جا کر پکڑے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ پھر سلیکٹیولی کرتے، جیسے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، انٹرنیشنل قانون کے خلاف تھا، لیکن کیا امریکی صدر کو جا کے کسی نے پکڑا؟ افغانستان پہ انہوں نے حملہ کیا، شام اور لیبیا پر برطانیہ اور فرانس نے حملہ کیا، وہاں کی حکومت کو ختم کیا۔ ابھی روس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے، تو کون سی پولیس جا کے اس کو پکڑے گی؟ تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا بین الاقوامی قانون موجود بھی ہے یا نہیں، کیونکہ کوئی قانون اس وقت تک قانون نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے پیچھے ڈنڈا نہ ہو۔ ڈنڈے سے مراد یہ ہے کہ اس کو نافذ کرنے کے لیے طاقت نہ ہو۔ تو انٹرنیشنل قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ امریکہ یا اقوام متحدہ کچھ پابندیاں لگا دیتے ہیں، سینکشنز لگا دیتے ہیں کہ جی یہ ملک ہتھیار نہیں خرید سکتا۔ اگر عراق کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یا عراق نے کویت پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی، تو امریکہ نے اس پر مختلف پابندیاں لگا دی کہ یہ تیل نہیں بیچ سکتا، یہ ہتھیار نہیں خرید سکتا، یہ فلاں چیز نہیں خرید سکتا۔ لیکن اس طرح کوئی پولیس نہیں ہے کہ وہ پولیس جا کے باقاعدہ اس بندے کو پکڑے، کیونکہ بین الاقوامی قانون میں جہاں وہ یہ ریاستوں کہتے ہیں کہ وہ قانون کا احترام کریں، وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ریاست آزاد و خود مختار ہے۔ جب ہر ریاست آزاد و خود مختار ہے تو کوئی بین الاقوامی فوج کیسے اس میں جا کر گھس کر وہ کر سکتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ مؤثر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی نہیں مؤثر ہے، دنیا میں مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے۔ کوئی چھوٹا ملک اگر کوئی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرے تو وہ اس کو جنازہ نکالتے ہیں، جیسے افغانستان پر حملہ کر کے امریکہ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، عراق کا کیا، شام کا کیا، لیبیا کا کیا۔ کیوبا ایک چھوٹا ملک ہے تو وہاں پر پابندی امریکہ نے لگائی ہوئی ہے، لیکن خود امریکہ، برطانیہ، فرانس، بڑے ممالک جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ مثلا امریکہ جو ہے، امریکہ نے عراق میں اسپتالوں پر، اسکولوں پہ، کالجز پر، پینے کے پانی کے جو ذرائع ہیں ان پر، سینیٹیشن پر، سب پر حملہ کیا۔ اب بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ جنگی جرائم کہلاتے ہیں کہ آپ کسی بھی سویلین انسٹالیشن کو، مثلا جو ایسی چیز جو شہریوں کے کام کی ہو، پینے کے پانی کی پائپ لائن آ رہی ہے، ڈیم آ رہا ہے، برج آ رہا ہے، یہ سب شہری استعمال کرتے ہیں نا، تو شہریوں کی استعمال کی چیز کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے جنگ میں۔ لیکن امریکہ نے ہر جگہ کیا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم مارے، کچھ نہیں ہوا، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔